ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زید، اتنے نماز سے کس چیز کا مطالعہ کر رہے ہو؟ کیا کوئی خاص اور اہم خبر ہے؟ جی میرے بھائی، واقعی بہت اہم خبر ہے آج کے اخبار میں۔ آپ لوگوں نے احادیث کے اندر پڑھا ہوگا کہ قیامت کے قریب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ امام مہدی شکیل بن حنیف کی شکل میں دربھنگہ بہار کے گاؤں عثمان پور میں تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نجات کا بس یہی ایک راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں تو ان سے بیعت ہو چکا ہوں، اگر آپ بھی ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو آپ حضرت کے ہیڈ کوارٹر پر تشریف لے چلے۔ ان کا مرکز فی الحال مہاراشٹر کے ایک شہر اورنگ آباد میں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی زید، آپ تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائی، آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ میرے بھائی، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام ہو میرے والد کا نام جیسا ہوگا، جبکہ جس شخص کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا نام شکیل ہے اور اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں آپ کا شکیل بن حنیف کو امام مہدی ماننا بالکل غلط ہے۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ جو فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، تو آپ اس کا مطلب سمجھے نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کے نام میں محمد ہوگا، اور ہمارے امام کا نام بھی محمد شکیل ہے، اور حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، تو یہاں والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صفاتی نام حنیف ہے، چنانچہ ہمارے امام کے والد کا نام بھی حنیف ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائی، آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت بڑی گمراہی میں پھنس گئے ہو اور آپ کو بہت جلد اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے میری دلی تمنا یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضلع بجنور کی مشہور و معروف دینی درسگاہ مدرسہ اسلامی عربیہ قاسم العلوم جلال آباد میں تشریف لے چلیں۔ وہاں آپ کو انشاءاللہ امام مہدی کی نشانیاں اور شکیل بن حنیف کی اصل حقیقت سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اسعد قاسم سنبھلی صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مولانا الیاس دمن صاحب دامت برکاتہ آگاہ کریں گے۔ چلو دیکھتے ہیں آپ کے مفتی صاحب بھی کتنے پانی میں ہیں۔ محترم بزرگوں، اس مکالمے کو زیادہ ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا ہے، اس میں تفریح یا مزاحیہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو، لیکن شکیل بن حنیف جھوٹا کیوں ہے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ وضاحت اب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جی عبارت پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال:
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أبو عبد الله أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا کچھ مہمان تشریف لے آئے ہیں، اس لیے آپ کا باقی سبق کل ہوگا انشاءاللہ. آپ تشریف لے جائیے. کہہ رہا ہے ٹیچر کی بات کی کام جا گیا. جی فرمائیے کیسا آنا ہوا؟ حضرت ہم لوگوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی زید اس وقت بہت غلط راستے پر چل پڑے ہیں اور فتنہ شکیلیت سے متاثر ہو چکے ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ صحیح راستے پر آ جائے. اچھا، واقعی یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. میرے پیارے بیٹے بتاؤ آپ کا شکیل بن حنیف کے تعلق سے کیا کہنا ہے؟ جی حضرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو حضرت میرا ماننا یہ ہے کہ امام مہدی شکیل بن حنیف کی شکل میں تشریف لا چکے ہیں اور حضرت میں ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر چکا ہوں. بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں امام مہدی کی جو علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے شکیل بن حنیف جھارکھنڈی کے اندر کوئی بھی نہیں پائی جاتی ہے. حضرت ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو شکیل بن حنیف کے اندر امام مہدی کی نشانیاں نہیں پائی جا رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خلیفہ راشد حضرت امام مہدی کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا المہدی من عترتی، کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے. ہوا من ولد فاطمہ، وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. یوافی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام ہو بہو میرے والد کے نام پر ہوگا. اجل الجبہتی اقل الانف، پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگی. رجل من اہل المدینہ، وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی مدینے سے مکہ کا رخ کریں گے. وہاں لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ عیسائیوں کو شکست دیں گے. دمشق کی جامع مسجد میں قیام کریں گے. ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال نکلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. میرے پیارے بیٹے، آپ کو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ امام مہدی کی کیا کیا علامتیں اور کیا کیا نشانیاں ہیں. اور مزید وضاحت میرے رفیق محترم حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکاتہ فرمائیں گے. میرے پیارے بیٹے، اب ابھی جھوٹے شکیل بن حنیف اور اصل امام مہدی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کردہ علامات کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے
اور اس جھوٹے مکار کی پول کھل جائے۔ نمبر 1، امام مہدی کی حیثیت خلیفہ راشد کی ہوگی۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور عدل و انصاف کا قیام ہوگا، جبکہ شکیل بن حنیف ان دونوں کارناموں سے خالی ہے۔ نمبر 2، امام مہدی نہ تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور نہ ہی لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، جبکہ شکیل بن حنیف خود ہی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور خود ہی اپنے ہاتھ پر بیعت کی دعوت دے رہا ہے۔ نمبر 3، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جبکہ جھوٹے مکار شخص کا نام شکیل ہے، اس کے والد کا نام حنیف ہے، اس کا آپ علیہ السلام کے خاندان اور حضرت فاطمہ کی نسل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور اس کی پیدائش بہار کے ضلع دربھنگا کے گاؤں عثمان پور میں ہوئی ہے۔ نمبر 4، امام مہدی عیسائیوں کو شکست دیں گے، ان کا قیام دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا، جبکہ شکیل بن حنیف مہاراشٹرا کے شہر اورنگ آباد کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر کام کر رہا ہے۔ نمبر 5، امام مہدی کا چہرہ روشن، پیشانی گشادہ اور ناک بلند ہوگی۔ کیا شکیل کی شخصیت ایسی ہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ شکیل کا رنگ پکا، آنکھیں چھوٹی اور جسم کمزور ہے، اور یہ ٹی بی کا بھی مریض رہ چکا ہے۔ تو بھلا ایسا شخص مہدی کیسے ہو سکتا ہے جس کا نہ تو جسم صحیح ہو، نہ اس کا چہرہ امام مہدی سے ملتا ہو، نہ اس کی پیشانی روشن ہو اور نہ ہی اس کی ناک بلند ہو؟ اس کا دعویٰ یقیناً جھوٹا ہے۔ نمبر 6، امام مہدی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جبکہ شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر وہاں کسی نے بیعت نہیں کی۔ میرے پیارے بیٹے، احادیث میں ذکر کردہ تمام علامات اور نشانیوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شکیل بن حنیف کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا سراسر جھوٹ اور غلط ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ان تمام باتوں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شکیل بن حنیف امام مہدی نہیں ہے، بلکہ ان کا ظہور تو قیامت کے قریب مدینے میں ہوگا۔ حضرت، آپ نے تو میرے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی، اور مجھے احساس ہو گیا کہ میں اب تک گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اور آپ کی باتیں سن کر میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا کہ شکیل بن حنیف جھوٹا اور مکار ہے۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ اس طرح کے کسی فتنے کا شکار نہیں بنوں گا انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب، فتنہ شکیلت کی طرح موجودہ دور کا ایک بہت بڑا فتنہ مسلم بچیوں کا مرتد ہونا اور اسلام چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جانا ہے۔ حضرت، مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ مسلم بچیوں کے مرتد ہونے کی وجوہات و اسباب کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے؟ بیٹا، مجھے ایک اہم تقاضا ہے اور ایک پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اس لیے آپ کے سوال کا تفصیلی جواب حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، واقعی آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ ارتداد کا یہ فتنہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس مسئلے کو لے کر علماء اور دیندار لوگ بہت زیادہ متفکر اور پریشان ہیں۔ چنانچہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی چند وجوہات و اسباب اور ان کا حل پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اور بچپن کے 2-4 سال
جس میں بچہ بالکل بے شعور اور معصوم ہوتا ہے، تربیت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اور انہی ایام میں والدین بالخصوص ماں کا کردار بہت مؤثر ہوتا ہے۔ لہذا نئے شادی شدہ جوڑوں کو جب اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازے تو انہیں اولاد کی تربیت کے لیے بہت فکر مند ہونا چاہیے، اور اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اور خود کو بھی بہت سی باتوں سے گریز کرنا چاہیے تاکہ بچوں پر غلط اثر نہ پڑے۔ مگر ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ والدین جانتے ہی نہیں تربیت کیا ہوتی ہے، اور جیسے ہی بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اس کو موبائل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ماں جان بوجھ کر بچے کو موبائل کا عادی بناتی ہے۔ چنانچہ موبائل کے ذریعے بچے کی ذہنی صلاحیت خوب متاثر ہوتی ہے، بچے کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، وہ طرح طرح کی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی بچے اور بچی کا اچھی تعلیم کے لیے ایسے اسکول میں داخلہ کرایا جاتا ہے جہاں تعلیم کے نام پر مشرکانہ عقائد اس کے ذہن و دماغ میں ڈالے جاتے ہیں، بچے کا ایمانی لیول کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر یہی مسلم لڑکے اور لڑکیاں بڑے ہو کر ایسے اسکول اور کالجوں میں جاتے ہیں جہاں بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اب وہاں خود بخود مسلم لڑکوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور لڑکیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مسلم لڑکے یا تو معاشی کمزوری کی بنا پر یا بد شوقی کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان اسکول اور کالجوں میں مسلم لڑکیوں کو خوب کھل کر غیروں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اب ہم غور کریں، ایک طرف ہمارا معاشرہ ہے جہاں جہیز کے نام پر، بارات کے نام پر، برادری کے نام پر ہم نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ غریب بچوں کے والدین کی نیندیں حرام ہے، اور والدین کی یہ حالت اس لڑکی کے سامنے بھی ہے۔ دوسری طرف اسی لڑکی کو غیر مسلم لڑکوں کی جانب سے پیار محبت کا جھانسا دے کر روپے پیسے کا لالچ دیا جا رہا ہے، ماڈرن لائف کے خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ اب ایسے حالات میں اگر مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جاتی ہے تو اس میں ہمارا پورا مسلم معاشرہ ذمہ دار ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، تعلیم سے زیادہ ان کے ایمان کی فکر کریں، اپنے اسکول اور کالج قائم کریں، وقت پر شادی کرائیں اور نکاح آسان بنانے کے لیے تحریک چلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ حضرت، آپ نے ارتداد کے متعلق بہت اہم گفتگو فرمائی اور اس کا بہترین حل پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔